تیاری تو ریس کے لیے لگ رہی ہے، لیکن گاڑی کی شکل کھلونے جیسی ہے۔ مقصد کم ایندھن استعمال کرنے والی گاڑیوں کے ایک بین الاقوامی مقابلے میں حصہ لینا۔ واہ انجینئرنگ کالج کے اساتذہ نے 1.5 ماہ کے اندر اور 2.5 لاکھ روپے میں ایک مکمل گاڑی بنائی۔ میرے اپنے پوری ٹیم نے، میں نے خود اپنے روم کا سارا آلموسٹ سامان وی سولڈ اٹ، ہم نے سامان بیچ دیا۔ میرے اپنے ٹیم کے لڑکے جن کو فٹ بال کا شوق ہے انہوں نے اپنی کٹ سیل کی، تو ہم سب کو اس چیز کا پیشن تھا، ہم سب کو اس کا شوق تھا، ہم سب نے اپنا بیسٹ ڈالا۔ یہ مقابلہ ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے 19 ممالک کے درمیان ہوگا، جس میں اس ٹیم سمیت پاکستان کی 12 یونیورسٹیوں سے ٹیمیں حصہ لینے کی امید کر رہی ہیں۔ تاہم پاکستانی طلباء نے ابھی تک اس مقابلے میں بڑا اعزاز نہیں جیتا۔ ہمسائے ملک بھارت کے مقابلے میں پاکستان کی گاڑیاں بنانے والی صنعت اتنی ترقی یافتہ نہیں ہے، لہٰذا پاکستانی طالب علموں کو جدید ٹیکنالوجی کو تکمیل تک لانے کے لیے اس نوعیت کا پلیٹ فارم میسر نہیں۔ لیکن کوشش ضرور ہے۔ مثلا دنیا بھر میں اس بات پر تحقیق ہو رہی ہے کہ گاڑیاں پیٹرول کے بجائے بیٹری پر چلیں۔ اسلام آباد کی ایئر یونیورسٹی کی ٹیم کی یہ گاڑی نہ صرف ہلکی پھلکی ہے بلکہ بیٹری پر 1 کلو واٹ میں 250 کلومیٹر چل سکتی ہے۔ بجلی جو ہے وہ ہمیں اتنی دور تک نہیں لے کے جا سکتی، تو اس لیے اس طرح کی کار بنانا ضروری ہے جو کہ کم بجلی کے اندر زیادہ چل سکے۔ تو ایک بندے کے لیے ہے یہ جو ہم نے گاڑی بنائی ہے بیسکلی، اور یہ بہت کم الیکٹریسٹی میں، یہ اراؤنڈ 3 آورز اس بیٹری جو اس کے پاس ہے 3 آورز ٹائمنگ دے سکتی ہے، 52 کلومیٹرز آور اس کی سپیڈ ہے، اور انرجی ایفیشینٹ ہے یہ ایکسٹریملی۔ کیا مستقبل میں گاڑیوں کی یہ شکل ہوگی؟ ان طالب علموں کو یہی امید ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر بھی یہ گاڑی نام کمائے۔ پاکستانی ٹیمیں اس بین الاقوامی مقابلے میں جیتے یا نہ جیتیں، لیکن شاید آگے چل کر پاکستان میں نئی طرز کی ٹیکنالوجی کو متعارف کروا سکیں، اور نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا میں گاڑیوں کی صنعت کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ عنبر شمسی، BBC نیوز، اسلام آباد۔